ہو گیا جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے، آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب، عالم الغیب، ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا؟ نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام، مجھے بتاؤ۔ حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں، تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے، اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے۔ ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں۔ میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ پر منکشف کر دے گا، اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی، اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول وہی بیٹھے ہوئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا، سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ بوجھل، آپ بھاری سے ہو گئے، آپ کا سر بوجھل ہو گیا۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں، ابو بکر صدیق گھبرا گئے، ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی، پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی، اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، مجھے باخبر کر دیا، یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اے عائشہ اٹھو، جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تم کیا جانو قادری صاحب، تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے، تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا، عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات، میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں، یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے، میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا، میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا۔ بیوی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے۔ بیوی ریجیکٹ کر رہی ہے، میں رسول اللہ کا شکریہ ادا کیوں کروں، یہ تو مجھ سے پوچھنے آ گئے تھے، میں تو شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کے لیے قرآن میں 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور ادا کرو، تصور کرو، حضرت عائشہ اٹھتی ہے، وضو بناتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کو ادا کرنے کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتی ہیں۔ یہ شکریہ ادا کیا اپنے رب کا، اپنے رب کا۔ کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
علم غیب تھا تو آپ اپنی بیوی کے دانے پر ارے بکنے دو تم نہیں پاک دامن ہو، لیکن آپ خود پریشان رہے. اور حضرت عائشہ بھی گھر چھوڑ کے چلی آئی تھیں کہ اللہ کے رسول میری طبیعت خراب ہے، روزانہ اس طریقے کی باتیں سن رہی ہوں، کیا میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں؟ اور اللہ کے رسول نے خوشی خوشی اجازت دے دی. ذرا سنو اور سوچو ایک ایک دن رسول کے اوپر کتنا بھاری گزر رہا ہوگا، کیونکہ منافقوں نے الزام لگانا شروع کر دیے. اے اللہ کے رسول آپ تو بہت جلدی زنا کی سزا دینے پر راضی ہوتے ہیں، دو اپنی بیوی کو کون سی سزا دو گے؟ عائشہ کو سزا دو. لیکن اللہ کے رسول کو کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا کہ جو یہ کہہ سکے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے، کیونکہ 4 گواہ چاہیے تھے. اس لیے صرف فیصلہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی تھی، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور بالکل صحیح فیصلہ کر دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن. میرے بھائیوں اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کو وہی درجہ جو رسول کا ہے. عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. رسول کو علم تھا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتایا تھا. ما کان وما یکون کا علم نہیں. نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی 4 رکعت، ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دیا. ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا، سلام پھیرا. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے 5 پڑھا دی. آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ پر. آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو. انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے. پھر فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو. اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے. صحابہ یاد دلا رہے ہیں، صحابہ یاد دلا رہے ہیں. صحابہ علم غیب کی بات کرتے ہو میرے بھائیوں. کچھ کافر نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ مائل با اسلام ہے، اسلام کی طرف جھک رہا ہے، اگر تھوڑے سی محنت کر دی جائے اور آپ کے صحابہ پہنچ جائیں تو ہمارا قبیلہ پورا کا پورا اسلام لے آئے گا. آپ اپنے کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے. 70 قرہ کی جماعت، 70 قاریوں کی جماعت اللہ کے رسول نے بھیج دی. جاؤ ان کا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دو. 70 قاریوں کو بھیج دیا اللہ کے رسول نے. لیکن ان کافروں نے اس قبیلے میں پہنچنے سے پہلے ہی ان 70 لوگوں کو پکڑا اور راستے میں قتل کر دیا. 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا. نبی اکرم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اور رکوع کے بعد دعا پہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تو ان کو برباد کر دے، شتت شملہم دمر دیارہم. یہ تمام دعائیں نبی اکرم کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو آپ ان 70 قاریوں کو کیوں بھیجتے؟ کیونکہ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ ان کی نیتیں خراب ہیں اور یہ قتل کر دیں گے ہمارے صحابہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نیند کیسے آئی ہوگی جب یہ سنا ہوگا کہ ہمارے 70 وہ بھی پڑھی لکھی جماعت جن کو اتنی محنت سے پڑھایا، ان پر محنت کی گئی اور پڑھ لکھ کر وہ تیار ہوئے تھے کہ یہ اسلام کی شعائیں پھیلائیں گے چاروں طرف. ایک علمی سرمایہ ختم کر دیا گیا اور صحابہ کو 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. پوچھو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو آپ بھیجتے؟ میں بھی مانتا ہوں علم تھا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتا رکھا تھا، اور جو نہیں بتایا وہ نہیں تھا. جیسے یہ نہیں معلوم تھا قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی، نہیں بتایا، بس اتنا بتایا گیا. جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی تو آپ نے اتنا ہی بتایا، اور جو نہیں معلوم تھا وہ آپ نے نہیں بتایا. میرے بھائیوں پوچھا جا رہا بار بار بتاؤ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ برابر کہتے رہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، یہ نہیں کہا. جنگ خیبر کا وہ موقع اٹھاؤ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں. جنگ خیبر ایک یہودیہ عورت دعوت کر رہی ہے اور اللہ کے نبی اس کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں. ایک یہودیہ عورت دعوت کر رہی ہے اور آپ اس کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا. نبی کو مارنے کا پلان، نبی اکرم کو قتل کرنے کا پلان، کھانے میں زہر ملایا. اللہ کے رسول نے لقمہ اٹھایا، شوربے میں ڈالا، اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. وہیں حضرت بشیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک لقمہ اٹھایا اور کھایا. لیکن
उनको भी जायका अजीब लगा, वो थूकना चाहते थे, लेकिन देखा नबी अकरम मेरे सामने बैठे हैं, इनके सामने मुंह का लुकमा थूकना अच्छी बात नहीं, बेअदबी होगी। वो निगल गए और हजरत बशीर उसी जहर के असर से इंतकाल फरमा गए। अल्लाह के रसूल ने मुंह में लुकमा रखा, जहर का कुछ जायका बुरा लगा, समझ गए, आपने उसको निकाल के थूक दिया। जब अल्लाह के रसूल का मरजुल मौत इंतकाल का वक्त शुरू हुआ तो आप अपनी बीवी से कहते थे, आयशा मुझे मेरी वो रगे, वो जहर रगे काट रहा है, मेरी जान निकली जा रही है, जहर वो अपना असर दिखला रहा है जो मुझे खैबर के मौके पर यहूदी औरत ने खिला दिया था, खिलाया था। अगर आपको इल्म गैब होता तो आप वो जहर आलूद गोश्त क्यों खाते या क्यों मुंह में रखते? आपको पहले ही से मालूम हो जाता कि इसमें। मेरे कादरी साहब, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मैं कहता हूं, ये ढकोसले बंद करो, उम्मत को बांटने का काम बंद करो, बंद करो। कुरान साफ कहता है मफातीहुल गैब है, अल्लाह के पास है, इंदहू है, अल्लाह के पास है तमाम गैब की कुंजियां, तमाम गैब की चाबियां अल्लाह ही के पास है, अल्लाह ही के पास। इंदहू मफातीहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू, अल्लाह के अलावा उनको कोई नहीं जानता। यह है दलील जो आपके सीने पे चढ़ के वार कर रही है। ला यअलमुहा इल्ला हू, गैब की कुंजियां और चाबियां अल्लाह के पास है। ला यअलमुहा इल्ला हू, उनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और जो आप कहते हो, आपने बताया कयामत से पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, और कयामत तक की खबरें दी है, इसको इल्म गैब कहना बिल्कुल बेवकूफी है। आज एग्जिट पोल बतला रहा है दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सीटें ज्यादा आ रही हैं, तो अब कह दो कि अभी तो चुनाव बोर्ड गिना नहीं, क्या एग्जिट पोल को इल्म गैब है? कह दो, आप कह दोगे? हालात ने बता दिया, एग्जिट पोल ने बयान कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि एग्जिट पोल को या इनके चलाने वालों को इल्म हो गया। अगर मेरे साथी कोई लश्कर तैयबा का आदमी आ जाओ, कहते जर्जीस कल देखना मैं लाल किले पे हमला करूंगा, मरूंगा, बम विस्फोट बांध दूंगा, और मैं आज कह दूं कल देखना लाल किले पे क्या होगा, बम विस्फोट होगा, एक लड़का मरेगा बम, और कल वो ऐसा हादसा हो जाए, तो आप क्या कहोगे? मौलाना जर्जीस को इल्म गैब है? नहीं, क्योंकि मुझे बता दिया गया, एक दिन पहले ही उसने मुझे बता दिया था, इसलिए नहीं। जब अल्लाह ताला ने नबी को बता दिया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो जब बता दिया गया तो इल्म कहां? जो चीज बता दी जाए तो इल्म कहां है? इल्म तो उसको कहते हैं जो खुद से हासिल हो। जब अल्लाह ने नबी को बता ही दिया तो इल्म कैसे है? क्यों? अल्लाह ताला ने साफ कहा है, मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ बोलता ही नहीं है जब तक मेरी इजाजत ना हो, और जब मेरी इजाजत होती है तब बोलता है। तो जब अल्लाह के रसूल ने कयामत तक की जितनी बातें बताई हैं, ये अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इजाजत और जिब्राइल की आमद के बाद बताई है, तो ये इल्म कहां है? इसको आप इल्म गैब क्यों कह रहे हो? बताई हुई चीजें इल्म गैब नहीं होती हैं।